محبت کی ایک اپنی کیمسٹری ہے، ایک اپنا مزاج ہے، ایک اپنا ریاکشن ہے، اپنی تاثیر ہے، اپنا ہی رسپونڈ ہے۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، غزلوں میں، شعروں میں پریزنٹ کرتے ہوئے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ جتنا وہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے ریپرزنٹیشن کے اندر۔ اس میں محب کا کوئی قصور نہیں، یہ محبت کا مزاج ہے۔ محبت اس سے یہ سب کروا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ باقی سب سے سپیریئر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب کوئی محب اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اسے ہمیشہ اس بات کی ایگزیجریشن کی اجازت دینی چاہیے۔ اسے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار، تو اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے تو تیرا بنتا ہے اتنا کوئی ایموشنل ہونا، جذباتی ہونا، اس کو لے کے اس کی تعریفوں میں اس قدر ایگزیجریشن کرنا تیرا بنتا ہے۔ مذہب کے اندر ہم ہمیشہ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اختلافات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والوں کو اس شخصیت سے محبت کتنی ہے۔ وہ اس محبت کے اندر بھی بیسیکلی تھوڑی سی ایگزیجریشن کر رہا ہوتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ہمارے دعوت اسلامی والے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بڑا اختلاف ہے، اور اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام بریلوی کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ ان کی باتوں کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ سر ان سب کو بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، بریلی کے امام کے ساتھ ان کے بڑے ایموشنل ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اجداد سے لے کے ان کی ایک پوری نسل ہے جو ان سے محبت کرتی ہوئی آ رہی ہے، پھر انہوں نے انہیں اسٹڈی بڑا کیا ہوا ہے تو یہ ان سے بہت امپریس ہیں، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ جینوین جو بریلی کے امام ہے دعوت اسلامی والوں کے محبوب ہے، تو اگر وہ اپنے محبوب کے بارے میں تھوڑی سی ایگزیجریشن کر بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی مبالغے والی بات تو نہیں ہے، اختلاف کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے محبوب ہیں۔ اب دوسری طرف اگر آئیں آپ امام بریلی کی پرسنالٹی کو لیں، میں لٹرلی ان سے بڑا امپریس ہوں، میں ان سے بہت امپریس ہوں۔ وہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں تھے، ان کی عقیدت اور محبت سے ہٹ کے کہ دعوت اسلامی والے کیا کرتے ہیں، لوگوں نے کبھی انہیں اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں شاید کی ہوگی۔ وہ بہت انٹیلیکچول تھے، بہت ذہین تھے، اور سچ کہوں نا نعت کہنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جو لفظ انہوں نے بیان کیے ہیں نا، اور جس طرح انہوں نے ان لفظوں کو سمویا ہے، ایکسیپشنل ہے۔ یہ انہی کا کام تھا، ان سے بہتر کوئی صدی یا اس سے پچھلی صدی میں کر نہیں سکا۔ وہ کمال تھے، یعنی کہ نعت میں کہتا ہوں ان کے پائے کے برابر بھی کوئی نہیں آتا۔ وہ بہت اعلیٰ لکھتے تھے، اور واقعی نظر آتا تھا کہ کوئی عشق رسول میں کوئی لکھ رہا ہے۔ آپ کو ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے لکھے ہوئے کلام جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھے ہیں وہ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا۔ نعتیں تو اب بھی لوگ لکھتے ہیں، کبھی کبھی یقین کریں لگتا ہے کہ لفظ حضور کے شایان شان نہیں ہوتے، لیکن وہ تو مہربان ہے، بلند بارگاہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو امام بریلی نے لکھی ہیں نا نعتیں، وہ لگتا ہے کہ واقعی یہ لفظ ہیں جو اس قابل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً، نذرانہ تن، عقیدتاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ وہ ایکسیپشنل ہے، تو ان کی جو اس ڈومین کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ شعر صحیح ہے۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضائے مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ لیکن جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو آپ نے تھوڑی سی ایگزیجریشن ضرور دینی ہے کہ یار ٹھیک ہے، یہ ان سے محبت کرنے والے ہیں تو تھوڑا بہت تو دیکھیں نا۔ غزلوں کے اندر عام سے لوگ اپنے محبوب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کے محبوب ہوئے۔ اب دوسری طرف آئیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف، اس ڈیکڈ کی ایک بڑی پرسنالٹیوں میں سے وہ ایک پرسنالٹی ہیں۔ اب ان کا ایک مزاج ہے، ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، چونکہ میں نے ریسنٹلی اقبال کے اوپر، اقبال میرے بھی فیوریٹ ہے، ظاہری بات ان کے فیوریٹ سے تو اقبال ہر طالب علم کی فیوریٹ رہے ہیں، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے زیادہ اقبال کو کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو رضوی صاحب سے محبت کتنی ہے۔ سر یہ لوگ رضوی صاحب کے کہنے پہ ٹینکوں کے نیچے سر دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ اس حد تک یہ خادم حسین رضوی صاحب سے ان کے جیالے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر وہ رضوی صاحب کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے سنا اتنا ہے رضوی صاحب کو، وہ ان سے انسپائرڈ اتنا ہے، وہ ان سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب اس سے آگے کالی رات ہے۔ رضوی صاحب جس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے نا، پھر وہ بندہ بھی ان کا محبوب ہوگا، اور اس بندے سے آگے بھی کالی رات ہے، اماوس کی رات ہو جائے گی۔ تو یہ پورے محبت کے کچھ مزاج ہوتے ہیں، لوگ اختلاف کرنے لگ پڑتے ہیں، لیکن آپ کے محبوب کا مزاج آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ جو رضوی صاحب کے جیالے ہیں نا، آپ کو ہر وقت تپے ہوئے ملیں گے، یہ بھی جلال میں ہوتے ہیں، کیونکہ بابا جی خود بھی جلال میں ہی ہوتے تھے ہر وقت، یہ بھی آپ کو جلال میں ملیں گے، اور ڈکٹیشن دیتے ہوئے، کیونکہ رضوی صاحب کا مزاج تھا وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، یہ بھی آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہوئے ملیں گے، اور کوئی دو راہیں نہیں سنیں گے۔ ان کے اندر آپ کو جو ہے
وہ فلیکسیبلٹی بڑی کم نظر آئے گی. ہیں ان کے اندر بھی کچھ لوگ جو فلیکسیبل ہوں گے، لیکن میجورٹی اگر بحثیت ان کے جیالوں کے دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی. نو ڈاؤٹ اس پورے ڈیکڈ کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے بڑا سپیکر کوئی نہیں تھا. اللہ غریب کے رحمت کرے، بہت بڑے سپیکر. یہ بندے کی جو کوالٹی ہو نا اور اس کے حصے میں جتنا کریڈٹ آتا ہے یہ دینا چاہیے بطور طالب علم. اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ کریڈٹ دیں. آپ کو ان سے نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے بڑا جاندار آواز والا سپیکر نہیں تھا اس ڈیکڈ کے اندر. اس سے پچھلے ڈیکڈ میں بھی کوئی نہیں تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر بندہ موٹیویشنل سپیکر ہوئے نا تو بابر رضوی ورگا ہوئے، نہیں تو نہ ہو. اتنی جاندار آواز اللہ نے دی تھی. پھر کیونکہ ان کا جو ٹاک تھی وہ کامن ٹاک تھی، کامن لوگوں کے ساتھ ٹاک کرتے تھے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو انہوں نے جس طرح پرسیو کیا کامن ٹاک کے اندر اور لے مین تک پہنچایا، وہ کمال است ہے. مطلب اس بات کا کریڈٹ دینا ہی ہوگا کہ اقبال جیسی مشکل ترین شخصیت کو انہوں نے کامن مین تک پہنچا دیا. تو اس لحاظ سے جب لوگ کلیم کرتے ہیں ان کے جیالے کہ اقبال کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو وہ ایک تو محبت کا عنصر اس کے اندر شامل ہے، دوسرا کیونکہ انہوں نے لے مین کی ایکسپلینیشن دی ہے پوری، تو وہ کر سکتے ہیں کلیم کیونکہ انہوں نے بہت زبردست لے مین ایکسپلینیشن دی ہے. باقی جو لوگ ان پہ کرٹیک کرتے ہیں، جو لوگ رضوی صاحب کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کے بارے میں نیگیٹو ساری چیزیں رکھتے ہوں گے. وہ کہیں گے جی یہ گالیاں نکالتے تھے، دیکھیں جی یہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ مطلب کسی بھی طرح کے ان کے پاس کلپ ہوں گے، دیکھیں جی یہ گالیاں نکال رہے ہیں. ان کے پاس اپنی چیزیں ہوں گی. جو پسند کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ محبوب ہیں. ان کے سامنے وہ کالی رات ہے. آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تینوں تو پتہ ہی نہیں ہے گا. اچھا، انہوں نے اپنی ایک خاص پرسنالٹی بنائی ہے. انہوں نے تو بنائی تھی، ان کے جیالوں نے بھی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے. میرا اکثر جو ہے وہ ایک دو دوست ہیں، کیونکہ میرے دوستوں کے اندر رضوی صاحب کے بڑے جیالے شامل ہیں. تو ایک وہ بھی دوست ہیں جو ان کے انٹائے ہیں، لڑتے لڑتے نہیں ہیں، انٹائے ویسے. تو اکثر کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی انہاں کو بچنا چاہیے. یہ تمہیں کہن نا کسی بھی گل تو تسی کیا کرو بھائی ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، اسی غلط ہاں تسی بالکل ٹھیک ہو. میں کہ یار تسی انج کیوں کر دو گے، یہ تمہیں وڈ بھی سکتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ایک اپنی ایسی پرسیپشن بنائی ہوئی ہے نا جدوں بھی گل کرو یہ تمہیں پے ہی آن گے. یہ نہیں سننا چاہتے، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے اپنے قائد سے یا جس کے فالوور ہیں یا جن سے محبت کرتے ہیں. مجھے پرسنلی طور پر ان کے کئی کوالٹیاں رضوی صاحب کو مجھے بڑی پسند ہیں. انہوں نے کامن مین تک اقبال کو پہنچایا. اب جو کرٹیک کرنے والے ہیں وہ سنیں. اب یہ ان کی محبت کے اندر ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ رضوی صاحب سے زیادہ اقبال کو کوئی نہیں سمجھتا. اب ذرا کرٹیک سنیے گا. ٹی ایل پی والے تو شاید نہ کرٹیک سن سکیں، لیکن جو باقاعدہ طالب علم ہے وہ کرٹیک ہمیشہ ضروری ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک ہی موضوع کے اوپر ہمارے 4 امام ہو سکتا ہے 4 مختلف رائے رکھتے ہوں. امام احمد بن حنبل کی اور رائے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور رائے ہو، امام مالک کی اور ہو، امام شافعی کی اور ہو. اس لیے تو 4 پورے مکاتب فکر ہیں، یعنی کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی بڑی رسپیکٹ اور بڑی عزت اور احترام کرتے تھے. یہ بڑا ضروری تھا. تو اختلاف رائے حسن ہے. ان کے اندر نا ایک بات ہے، یہ اختلاف رائے نہیں سنتے. کیونکہ میرے دوست ہیں باقاعدہ، تو یہ ڈٹ گئے نے جوان، کہتے ہیں نہیں جو کیا ہی تھی ساڑھے بابے نے گل ہو، یہ دوسری گل پتروں کوئی نہیں ہونی. تو یہ بھی ان کی ایک مجھے کوالٹی لگتی ہے کہ کہتے ہیں گل دوسری کوئی نہیں ہونی جی بابے کیا ہی تھی گل ہوئی ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی فالوورشپ اپنی تیار کی ہے. یار بندہ آئیڈیل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے پولیٹیکلی ان سے ہو سکتا ہے اختلاف ہو، لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، بحثیت پرسنالٹی پھر وہ ایسی ہونی چاہیے. بہرحال اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے. تو جو ان پہ کرٹیک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اب وہ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک بات سمجھیے گا بڑے حیران کی، اقبال واز بیسیکلی اے فلسفر. وہ ایک فلسفی تھے اور چھوٹے موٹے فلسفی نہیں. اس ڈیکڈ میں ان سے بڑا فلسفی کوئی نہیں تھا. مسلم دنیا میں وہ ایک اکلوتے فلسفی تھے. لوگوں نے صرف اقبال کی ایک فلسفہ خودی کو پڑھا، جو انہوں نے قرآن سے کشید کی، جو انہوں نے اسلام سے کشید کی، اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فلسفے کے اوپر ہے. اب فلسفہ بھی عام فلسفہ نہیں، ویسٹرن فلسفی کے اوپر ہے. انہوں نے نیٹشے کو پڑھا ہوا تھا، انہوں نے نیچر کے اوپر بڑی شاعری کی. اب جو بندہ یہ کلیم کرے، اب جو ایم فل لیول کے یا پی ایچ ڈی لیول کے طالب علم ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اندر اقبالیات کو پڑھتے ہیں، ان کے سامنے جب یہ کلیم رکھا جاتا ہے نا، یہ ہمارے ٹی ایل پی والے دوستوں کی طرف سے کہ اقبال کو تو بابر رضوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، غصہ نہ کرنا، اجینین ہنستے ہیں اس گال دے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک درس نظامی پڑھا ہوا بندہ ایک ویسٹرن فلسفر کی تھاٹ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہاں وہ اسے مذہب میں کشید تو کر سکتا ہے،
وہ ہر ایک شعر کو مذہب کا لبادہ تو اڑا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اقبال کی جو فلسفیکل تھنکنگ ہے اسے ڈیڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ اقبال واز بیسیکلی اے فلسفر، نو ڈاؤٹ انہوں نے مذہب کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، اور رضوی صاحب اکثر انہی باتوں کو، انہی شعروں کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے اندر انہوں نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب کو انٹرپریٹ کیا تھا، ورنہ اقبال تو بہت، انہوں نے فلسفے کے اوپر بڑا کام کیا، سائیکالوجی کے اوپر بڑا کام کیا، ان کا بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ صرف رضوی صاحب ہی اس صدی کے اندر یا اس ڈیکڈ کے اندر اقبال کو سمجھتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ مثلا رضوی صاحب سپیکر تھے، اور کوئی چھوٹے موٹے سپیکر نہیں، بہت تگڑے لیول کے سپیکر، جن کی آڈینس ہے ملینز کے اندر، ملینز لوگ انہیں سننے والے تھے۔ اب ملینز آڈینس والا بندہ جب کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کا انفلوئنس بنتا ہے۔ اب دوسرے لیول پہ وہ لوگ ہیں جو صاحب اقبال ہیں، ماہر اقبال ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر، یا پھر اپنے دانش کدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سمجھتے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، ان کی آڈینس ملینز کے اندر نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اقبال یا پھر ماہر اقبال اور کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ماہر اقبال ہیں، جو صاحب اقبال ہیں، اور بہت بڑے لیول کے دانشور ہیں۔ پھر اس کے اوپر کرٹیک یہ بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہ فلسفی تھے۔ اب اقبال نے جو بات کی ہے، مثال کے طور پہ اقبال نے نیچر کے اوپر بات کی، فلسفی کے اوپر بات کی، سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ یا پھر اقبال کہیں کہتے ہیں کہ کوئی پہاڑ کہتا ہے گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یہ بھی اقبال نے کہا ہوا تھا، یہ نیچر کے اوپر اقبال نے سارا کیا۔ لیکن رضوی صاحب نیچر کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک الگ پیٹرن تھا پورا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ کینوس ہے۔ اسی طرح جب اقبال نے بات کی ایتھیزم کے اوپر، نائلزم کے اوپر، ایگنوسٹکزم کے اوپر، اور ان سب کے تقابلی جائزے پیش کیے، تو پھر اقبال ایک الگ لیول پہ چلے گئے نا۔ اب رضوی صاحب کا پورا جو ہے وہ ٹینیور ہی مذہبی تھا، ان کو ایتھیزم کے بارے میں، نائلزم کے بارے میں یا ایگنوسٹکزم کے بارے میں انہیں ویسٹرن فلسفرز کے اندر کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہوگی۔ اگر انہیں دلچسپی نہیں رہی تو وہ کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں فلسفے کی ان ٹرمز کو؟ اگر وہ کریں گے تو پھر کامن لے مین کے لیول پہ آئیں گے اور اسے مذہب کا رنگ اڑا دیں گے، کیونکہ وہ ایک مذہبی سپیکر تھے۔ رضوی صاحب واز ناٹ اے فلسفر، وہ فلسفی نہیں تھے، جبکہ اقبال بیسیکلی ایک فلسفی تھے۔ ہاں، پروردگار دو عالم کی عطا ایسی ہوئی کہ بڑا پھر انہوں نے ورسٹائل لکھا، لیکن وہ فلسفی تھے۔ تو وہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر یہ کرٹیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فلسفر کی تھنکر کو، ایک فلسفر کی تھنکنگ کو کیسے ایک درس نظامی پڑھنے والا بندہ صرف مذہب کے لبادے میں اوڑھ کے پیش کر سکتا ہے، جبکہ فلسفی اٹ سیلف، اور فلسفے کے بارے میں ایک چیز سن لیجئے گا، فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے، فلسفہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا فلسفہ ہے، یعنی فلسفے کے اوپر امام احمد رضا نے کام کیا ہوا ہے، لیکن ایز سچ رضوی صاحب کا کوئی کام فلسفی کے اوپر نظر نہیں آتا۔ رضوی صاحب کی ڈومین ہی الگ تھی، ان کا میدان ہی الگ تھا، اور جس میدان کے اندر انہوں نے کام کیا، کمال کیا۔ یہ نہیں کہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے جو کام کیا وہ کمال کیا، لیکن ان کی شخصیت کا روب اور دبدبہ جو ان کے فالورز کے اندر آیا، ان میں ایک اور چیز آ بھی گئی ہے، اور میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ سب محبت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ایڈوانٹیج دینا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے محبت ہے، آپ اس کے بارے میں ایگزیجریٹ کریں گے، اور اگر آپ محب ہیں تو ایک بات سمجھ لیں کہ آپ اپنے محبوب کو ہمیشہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، یہ اس محبت کا اثر ہے۔ ہمیشہ صرف ایک ہی محبوب ایسا ہے جس کو آپ کبھی بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی محبت میں آپ جو مرضی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقام رسول کیا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا انسانی ذہن ہمارے رسول کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا، تو جتنی مرضی ایگزیجریٹ کریں آپ ان کے اصل لیول کو ٹچ نہیں کر سکتے، کتنی کو بڑی بات کر دے گا ان کے بارے میں۔ تو ایگزیجریٹ نہیں کیا جا سکتا صرف اللہ رسول، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کے بارے میں۔ باقی اس کے نیچے آپ ہمیشہ جب بھی کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ہمیشہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اختلاف بڑے اچھے طریقے سے کیا کریں۔ تو کل ایک دوست تھا، انہوں نے کمنٹ کیا میری لاسٹ ویڈیو کے اوپر جو میں نے اقبال کے اوپر بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بڑے سخت طریقے سے بولے، تو مجھے بڑی ہنسی آئی وہ سارا پڑھ کے
کہ تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو خود کو یہ سمجھ رہا ہے، مجھے جواب دے دے فلان کا. اب میرا نا وہ دوست پاس بیٹھا، میں اسے جواب لکھنے لگا، انہوں نے کہا اے پاگل ہو گیا دفعہ کر. میں کہ کیا ہو گیا یار، جواب دینے دے. انہوں نے کہا ورڈ بھی دیندے نہیں، انہوں نے جواب نہیں دے گا، اگنور کر دے. یعنی کہ ایک ایسی جو ہے وہ ان کے بارے میں پرسیپشن بھی بنی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے.